بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل تفسیر صراط الجنان سے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف۔ حمد کا معنی ہے کہ کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ حمد سے متعلق شرعی حکم۔ خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، چوتھا معنی ہے وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جاتی ہے۔ رب العالمین، جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح، اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ یہاں تک الحمدللہ رب العالمین کی جو ہے وہ تفسیر تھی، تفسیر صراط الجنان سے۔ اب اس سے کچھ مدنی نکات حاصل کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملا ہے اور کیا سیکھنے کو ملا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج معاملات کچھ اس طرح سے جا رہے ہیں، ہماری زندگی اتنی مصروف جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے دینی کاموں کا دھیان ہی نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور اچھا کھانا آ گیا، بلکہ اچھا کھانا نہیں بھی آیا، یعنی دل کو جو پسند نہیں ہے، کھانے تو سارے اللہ پاک کی طرف سے ہیں، اچھے ہی اچھے ہیں، لیکن
یہ ہے کہ جب کھانا دسترخوان پہ آ جائیں، ہماری زندگی کی مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں، کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ موبائل فون پر کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی موبائل فون کے اوپر کوئی اور میسیجز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی مصروفیت کی صورت میں ہمارا ذہن چونکہ دینی نہیں ہوتا، دین داروں کی طرح نہیں ہوتا، اس میں جو ہے وہ اللہ رسول کا جو ہے وہ اتنی اطاعت کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جب بھی کھانے پینے کی کوئی چیز سامنے آئے، بلکہ کوئی بھی جائز اور نیک کام کریں، تو اس سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. تو یہ ہو گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پہلے ابتدا میں، اور جب اس کو ختم کریں تو الحمدللہ کہہ لیا کریں، کم از کم الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ. یا اگر کھانا کھانے کی دعا یاد ہے تو اس کو جو ہے وہ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. تو یہ دعا ہے، تو اس طریقے سے پڑھ لینا چاہیے. اسی طرح سے جب پانی پئیں یا کوئی بھی مشروب پئیں، حلال مشروب پئیں، تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، اور جو ہے پینے کے بعد الحمدللہ کہہ لیں. دوسرا یہ فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. تو جب بھی جو ہے وہ ہم بلکہ ہمیں وقت نکالنا چاہیے. بہت سے ایسا ہمارا وقت گزر جاتا ہے کہ جو ہم فضولیات کر رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور دنیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے وقت میں اگر ہم جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے نامہ یا مال میں نیکیاں جو ہے وہ جمع ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالی ہماری زبان کے اندر تاثیر فرمائے گا، اور اس کلمے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہوگا. تو یہ کلمہ اسی وقت نصیب ہوگا جب ہم کثرت سے اس کی ذکر کرتے رہیں گے. تو لا الہ الا اللہ اس کا ورد کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جیسی بھی حالت میں ہے. یاد رکھیں کہ گندی جگہ پر اور ٹوائلٹ وغیرہ میں کوئی بھی کلمہ وغیرہ کوئی بھی ذکر نہیں کرنا. اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی یعنی ہم کام کریں، اور وہ کام جائز اور نیک کام ہو اور پایا تکمیل تک پہنچ جائے، تو پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور کہیں کہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ کا جو ہے وہ ورد بھی جاری رکھیں. تیسری حدیث پاک جو بیان فرمائی گئی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے پاس، بے شمار کہ ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہمیں ملیں تو ان نعمتوں پر شکر ادا کریں اور الحمدللہ کہیں. مثال کے طور پر بے شمار لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے پاس جو ہے وہ آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں میں نور نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں. زبان ہے لیکن اس زبان سے بات نہیں کر سکتے ہیں. جو ہے کان ہے، کانوں سے سن نہیں سکتے ہیں. دماغ ہے، دماغ سے سوچ نہیں سکتے ہیں، یا دماغ سے جو ہے وہ اچھی باتیں نہیں سوچ سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں ہمارے اوپر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرتے رہیں اور الحمدللہ 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 کہتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس مالک نے مجھے یہ تفسیر شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ پاک مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن بہن بھائیوں نے سنا ہے ان سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.